الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین۔ درود پاک حضور کی بارگاہ میں ادب سے پیش کیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب جامعہ مسجد امیر السالکین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس پرنور ماحول میں شب کرم کے اس اجتماع میں حاضر ہیں اور گزشتہ سے پیوستہ سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے مضامین قرآن پر جو گفتگو ہوتی ہے اس میں اس دفعہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سورۃ القصص کے اوپر چند گزارشات پیش کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور فہم اور ادراک عطا فرمائے اور قرآن حکیم سے ہمارے ظاہر و باطن کو منور فرمائے۔ ہم ہر دفعہ یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ جو مضامین قرآن کا سلسلہ ہے اور اس میں سورتوں کے خلاصہ جات پیش کیے جاتے ہیں، اس کا بالکل بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم نے تمام معانی اور مطالب کا احاطہ کر لیا۔ یہ ایک بندے کے بس میں نہیں ہے کہ وہ قرآن حکیم کے اس بحر زخار سے سارے موتی چن کے پیش کر سکے، لیکن قرآن حکیم کو ذہنوں کے قریب کرنے کے لیے یہ ایک کاوش ہے کہ قرآن حکیم کی صورتوں کے مرکزی مضامین اور ان کے جو مشہور واقعات ہیں اور اسباق اور دروس ہیں وہ پیش کر دیے جائیں، تاکہ اس کے بعد پھر جب ہم ان صورتوں کا مطالعہ کریں تو ہمارے لیے تفہیم اور سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں قرآن حکیم کی جو سورۃ القصص ہے یہ سورہ نمل کے بعد آتی ہے اور اس سورہ پاک کی 88 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں اور 88 آیات میں یہ مکمل ہوتی ہے۔ اور اس سورہ پاک کا شان نزول یہ ہے کہ یہ مکی زندگی کے آخر میں نازل ہوتی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے مکہ سے مدینہ کی طرف تو اسی دور میں سورۃ القصص نازل ہوئی۔ اور قصص یہ قصے کی جمع ہے اور کیونکہ اس میں بہت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصوں کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ لفظ بھی اسی صورت سے لیا گیا۔ ارشاد فرمایا فَقْصُصِ الْقَصَصَ کہ ان کے لیے یہ بیان کیجئے یہ قصے جو اللہ کے نبیوں کے ہیں تاکہ یہ اس میں غور و فکر کریں اور اس سے یہ نصیحت اور سبق حاصل کر سکیں۔ تو اس میں بنیادی طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو بیان کیا گیا ہے اور اس کی روشنی میں دروس ہدایت بیان کیے گئے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مراحل حیات کا بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور اختصار کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ انداز اور اسلوب قرآن حکیم کا دلوں کو موہ لینے والا ہے۔ چند ہی آیات میں بہت بڑے بڑے معانی کی طرف اشارہ فرمایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا بیان ہوا، پھر ولادت کے بعد کا وہ پورا قصہ جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ کیسے فرعون ہی کے محل کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی، نشو و نما ہوئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مدین کی طرف سفر کے احوال جو ہیں وہ بیان کیے گئے۔ اللہ اکبر۔ پیر محمد کرم شاہ ہمارا وہ امام ہے، یا نبی یا حضور غریب نواز حضرت قبلہ حضور پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ سجادہ نشین آستانہ علیہ امیر السالکین بھیرہ شریف، آپ جلوہ فرما ہوئے۔ اللہ کریم آپ کا سایہ کرم ہم غلاموں کے اوپر بحال رکھے اور اللہ کریم آپ کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے۔
تو حضرات محترم سورۃ القصص کے حوالے سے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت، پھر فرعون کے محل میں پرورش پانا، پھر اس کے بعد مدین کا سفر کرنا، پھر وہاں پہ آپ کا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے آپ کا نکاح اور شادی ہونا، پھر مصر کی طرف واپس آنا، رستے میں اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کا ملنا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا جانا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں اور اس کو توحید کی دعوت دیں، اور پھر آخر میں قارون کا جو قصہ ہے اور اس کی سرکشی اور اس کی دولت اور پھر دین سے پھر جانے کے بارے میں تفصیل سے واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورت ہجرت سے قبل نازل ہوئی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو آپ نے واپس مڑ کے مکہ شریف کے جو ٹیلے تھے اور حرم کعبہ ہے اس کی طرف مڑ کے دیکھا، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یعلم انکا احب البلاد الی قلبی، اے مکہ میرا رب جانتا ہے کہ تو ساری سرزمین میں سب سے زیادہ مجھے پیارا ہے، جہاں میرا بچپن گزرا، جہاں میرے آباء و اجداد ہیں، جہاں اللہ کا گھر ہے، میں تجھے کبھی بھی چھوڑ کے نہ جاتا، لولا ان قومک اخرجونی ما خرجت، اگر تیری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں جو ہے وہ یہاں سے کبھی نکل کے نہ جاتا، یہ میری قوم نے یہاں سے مجھے نکلنے پہ مجبور کیا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک جو ہے وہ حزین ہے، دکھی ہیں، اداس ہیں، اور مکہ شریف کو چھوڑ کے جانے کا دل جو ہے وہ آپ کا نہیں ہے۔ تو ایسے حالات میں جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس کا مرکزی عنوان یہ ہے کہ صدق فی وعد اللہ، کہ آپ اللہ رب العزت کے وعدے پہ بھروسہ اور مکمل اعتماد کریں، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ حسن اتفاق ہے کہ اس سورۃ القصص کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا، آیت نمبر 7 میں اس وعدے کا ذکر ہے، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم سے اس چند دنوں کے بچے کو جو ہے وہ ایک تابوت میں رکھ کے سمندر کی لہروں کے حوالے کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ اے حضرت موسیٰ کی ماں غم نہ کر، ہم اس کو تیری طرف لوٹا دیں گے اور اس کو مرسلین اور رسولوں اور نبیوں میں بنائیں گے، ہم یہ وعدہ کرتے ہیں یہ بچہ اس کی زندگی ضائع نہیں ہوگی، یہ لوٹ کے آئے گا، یہ رسول بنے گا، اللہ تعالیٰ ان کو شان عطا فرمائے گا۔ تو یہ وعدہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے جو کیا، آیت نمبر 7 میں اس وعدے کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 85 میں حضور سے ایک وعدہ کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس واپس لوٹا دیا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اور وہ رب اور وہ ذات جس نے آپ پر قرآن پاک نازل کیا وہ عنقریب آپ کو ضرور آپ کے اس معاد اور اس ٹھکانے کی طرف واپس لوٹائے گا، آپ شان سے مکہ کی طرف لوٹ کے آئیں گے۔ تو یہ موازنہ اس صورت میں عطا کیا گیا کہ ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی رکھی گئی اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ آپ شان سے پھر اس مکہ میں لوٹ کے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں پہ سرداری اور حکومت عطا فرمائے گا۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ جو دلچسپ موازنہ بعض مفسرین نے کیا ہے سورۃ القصص میں ان دونوں سورتوں کے اندر، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدائن گئے اور وہاں 2 بچیاں پانی بھر رہی ہیں، ان کو پانی بھرنے میں مدد دی، قرآن نے پورا واقعہ ذکر کیا، وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں، وہ اپنے باپ کے پاس جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاتی ہیں اور یہ عرض کرتی ہیں کہ اے ہمارے ابا جان استاجر ہو، ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ آپ ان کو اجرت پہ رکھ لیں کیونکہ وہ بہادر بھی ہیں، وہ امانت دار بھی ہیں، ان کی نظروں میں حیا بھی ہے، ان کا کردار بڑا عمدہ ہے۔ پھر وہ حضرت شعیب علیہ السلام
کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں اور حضرت شعیب علیہ السلام انہیں فرماتے ہیں انی اریدو ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی ثمانی حجج، کہ میں اس شرط پہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے کسی ایک کا رشتہ آپ کو دیتا ہوں اور شادی کرنے کا وعدہ کرتا ہوں کہ آپ 8 سال میری خدمت کریں گے اور میرے پاس رہیں گے۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، لیکن اگر آپ 10 سال یہ خدمت پوری کر دیں اور 10 سال کی مدت میرے پاس رہیں تو یہ آپ کی مرضی۔ تو ایک طرف سورۃ القصص میں 8 اور 10 سال کی مدت کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکل کے مدینہ جاتے ہیں تو 8 ہجری میں واپس مکہ فتح کرنے آتے ہیں اور 10 ہجری میں آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ تو وہی 8 سے 10 سال جن کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا جا رہا ہے، وہی 8 سے 10 سال مدنی دور ہے۔ تو یہ بھی ایک اس صورت کے اندر یہ موازنہ مفسرین کرام نے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح اپنے حبیب کریم کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا وہ وعدہ پورا فرمایا۔ پھر اس صورت میں یہ پیغام دیا گیا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان قصوں میں امت کے لیے یہ پیغام ہے جو مشکل حالات سے دوچار ہے کہ اگر وہ اللہ کے عطا کردہ وعدوں پر اعتماد کریں اور اپنے اللہ پر بھروسہ اور توکل کریں تو مشکل سے مشکل حالات میں بھی اللہ رب العزت کی مدد نازل ہوتی ہے، اور اللہ کریم اپنے بندوں کی نصرت اور مدد فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں حکومت عطا فرمائے گا، تمکن عطا فرمائے گا، جیسے اللہ رب العزت نے پہلے لوگوں کو حکومت اور تمکن عطا فرمایا۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ رب العزت ان کے دین کو استحکام عطا فرمائے گا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تعالیٰ انہیں خوف کے بعد پھر امن عطا فرمائے گا۔ یہ وعدہ اللہ رب العزت نے یہ اپنے بندوں سے فرمایا کہ جو میری ذات پہ بھروسہ اور توکل کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو خوف کے بعد امن بھی عطا فرماتا ہے، اقتدار بھی عطا فرماتا ہے، اور ان کے دین کو استحکام بھی عطا فرماتا ہے۔ اس سورہ قصص کی ابتدائی آیات میں پہلے وہ سینیریو سامنے رکھا گیا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور جب آپ پیدا ہوئے تو ایک ہی آیت میں اسے بیان فرما دیا کہ ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین میں فساد بپا کیا، وجعل اہلہا شیعاً، اور زمین کے رہنے والے لوگوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا اور ان کو مختلف جو ہے وہ گروہوں میں بانٹ کے رکھ دیا۔ یہاں پہ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی دلچسپ بات لکھی ہے وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، کہ گروہوں کے اندر جب لوگوں کو بانٹ دیا تو آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر استعماری قوتوں کی نفسیات بیان ہو رہی، جو ظالم اور جابر حکمران ہوتے ہیں وہ کیسے اپنے حکومت کو طول دیتے ہیں، کیسے عوام کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ فرمایا وہ یوں ظلم کرتے ہیں کہ وہ معاشرے اور سوسائٹی کو تقسیم کر دیتے ہیں اور لکیر گہری کر دیتے ہیں، لوگوں کو آپس میں ٹکرا دیتے ہیں تاکہ لوگ آپس میں لڑتے رہیں اور ہم مزے سے حکومت اور عیش و عشرت کرتے رہیں۔ وہ لوگوں کو آپس میں ٹکراتے ہیں، لڑاتے ہیں۔ تو فرمایا جہاں بھی تم ایسا ٹکراؤ عوام کے اندر دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ یہ حکمرانوں کی چال ہے، یہ استعماری قوتوں کا کیا دھرا ہے کہ وہ جب بھی کوئی استعماری قوت اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتی ہے تو وہ عوام کو آپس میں ٹکرا دیتی ہے، انہیں متحد نہیں ہونے دیتی۔ تو یہاں پہ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے استعماری قوتوں کی نفسیات کی طرف اشارہ کیا۔ پھر فرمایا یستضعف طائفة منہم، کہ فرعون ایک گروہ کو کمزور کر رہا تھا، یذبح ابناءہم، ان کے بچوں کو ذبح کرتا، ویستحیی نساءہم، عورتوں کو زندہ رہنے دیتا، انہو کان من المفسدین، وہ زمین میں فساد بپا کر رہا تھا۔ اب یہ تو فرعون کا ارادہ تھا کہ وہ زمین میں فساد بپا کرے، لوگوں پہ ظلم کرے، چھوٹے بچوں کو قتل کرے۔ اب فرمایا ہم بتاتے ہیں کہ ایک فرعون کا ارادہ تھا، ایک اللہ رب العزت کا ارادہ تھا، اور اللہ کا ارادہ
کیا تھا؟ اگلی آیت میں اللہ نے اپنا ارادہ بیان فرمایا، وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، فرعون نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور ہم نے کمزور لوگوں پہ احسان کرنے کا ارادہ کیا، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم نے کمزور لوگوں کو امام بنانے کا ارادہ کیا اور انہیں وارث بنانے کا ارادہ کیا، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور انہیں زمین میں تمکن اور حکومت دینے کا ارادہ کیا، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، ہم نے بتانا چاہا فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو کہ تمہارا ارادہ پورا نہیں ہوگا بلکہ اللہ رب العالمین کا ارادہ پورا ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 8 اور اس سے اگلی آیات میں پورا واقعہ بیان فرمایا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی فرمائی۔ یہ وہ واحد خوش نصیب عورت ہیں کہ عورت ہونے کے باوجود اللہ نے ان کے لیے وحی کا لفظ استعمال کیا، ورنہ پورے قرآن میں خواتین کے لیے وحی کا لفظ نہیں بولا گیا، ان کے لیے بولا گیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ۔ یہ وحی تشریعی نہیں ہے بلکہ یہاں ان کو ایک عزت اور ریگارڈ دیا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کی طرف وحی فرمائی اور انہیں کہا ان أَرْضِعِيهِ، آپ اس بچے کو دودھ پلائیں، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور اگر آپ کو اپنے بچے کی زندگی کا خوف محسوس ہو تو اسے سمندر میں پھینک دینا، اسے سمندر میں ڈال دینا۔ حضور ضیاء الامت نے یہاں بڑا خوبصورت جملہ لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، عقل تو یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاحْضُنِيهِ، کہ اگر تمہیں اپنے بچے پہ خوف محسوس ہو تو اسے سینے سے لگا لینا، اگر اپنے بچے پہ خوف محسوس ہو تو اسے چارپائی کے نیچے گھسا دینا۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، کہ اگر تمہیں اس پہ خوف محسوس ہو تو اسے سمندر کی لہروں کے حوالے کر دینا، یہ بتانے کے لیے کہ خوف کی حالت میں جو اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سمندر کی لہروں سے نکال کے اس کی اولادیں اسے واپس لوٹا دیتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنے کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا، اور پھر وہ پورا واقعہ بیان فرمایا کہ جو یہاں پہ عورت کا کردار کیسے اجاگر کیا گیا۔ یہ جو فیمنزم کی تحریکیں چلی ہوئی ہیں جنہیں تحریک نسوانیت کہا جاتا ہے، میں اپنے طلباء دوستوں سے، طالبات جو مجھے سن رہی ہیں، ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آج کے اس دور میں فیمنزم کی جو تحریک ہے وہ بڑے زوروں پہ ہے، اس پہ ریسرچ آرٹیکلز اور پورے ریسرچ پیپر لکھنے کی ضرورت ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ فکر اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں عورت بڑی مظلوم ہے، عورت کو کوئی حق نہیں دیا گیا، عورت پسی جا رہی ہے، آپ صرف اس سورۃ القصص کی ان آیات میں اندازہ فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے عورت کا حضرت موسیٰ ایک نبی کی زندگی میں کیا کردار ہے، 4 عورتوں کی شکل میں اس کردار کو اجاگر کیا۔ پہلی عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے کہ جنہوں نے اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اللہ کا حکم تسلیم کیا اور اپنے بیٹے کو سمندر کی لہروں کے سپرد کیا، حالانکہ کوئی ماں ایسا نہیں کر سکتی لیکن اپنے رب پہ بھروسہ کیا۔ تو یہاں بھی ایک ماں کی صلابت، نیت اور اس کی نیت کا استحکام بیان کیا۔ دوسری خاتون فرعون کی بیوی ہے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب فرعون جو ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تو وہاں پر یہ بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس پہنچے تو ان کی بیوی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی محبت ڈال دی، اور وہ اپنے خامد فرعون سے کہنے لگی کہ اس بچے کو اسی گھر میں رہنے دو، اسی محل میں رہنے دو، کل یہ بڑا آدمی بنے گا، ہمیں ہی فائدہ دے گا، اور ہمارے محل میں یہ کیا سرکشی کرے گا۔ تو وہاں بھی ایک عورت کے کردار کو اجاگر کیا۔ تیسری خاتون جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہے وقالت لأختہ قصیہ، کہ حضرت موسیٰ کی ماں نے بیٹے کو سمندر میں ڈالا اور حضرت موسیٰ کی بہن سے فرمایا قصی ہے کہ تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ اور جہاں جہاں بچہ جاتا ہے اس تابوت اور صندوق پہ نظر رکھو کہ یہ کہاں جا رہا ہے۔ تو وہ بہن ان کی ساتھ ساتھ لہروں کے چلتی رہی، دیکھتی رہی کہ یہ بچہ کہاں جا رہا ہے، اور جب وہ فرعون کے محل میں پہنچا انہوں نے اٹھا لیا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہاں پہنچ گئی۔ وحرمنا علیہ المراضع، قرآن کہتا ہے
ہم نے ساری مائیں جو ہیں ان پہ حرام کر دیا، یعنی ان کے دل میں یہ ڈال دیا کوئی بھی دودھ جو پلاتی تھی، حضرت موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے، دودھ پینے سے انکار کر دیتے تھے۔ تو وہی حضرت موسیٰ کی بہن وہاں موجود تھی، اس نے کہا میں ایک ایسی بی بی کو جانتی ہوں کہ جو اس طرح دودھ پلاتی ہے اجرت کے اوپر، میں اسے لے آتی ہوں، وہ اس کام کی بڑی ماہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس طریقے سے ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا اور حضرت موسیٰ کو پھر ان کی والدہ کی طرف لوٹا دیا۔ اور پھر چوتھی خاتون جس کا کردار ادا کیا ہے، جس کا کردار اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ بنتی ہے، ان کی خدمت کرتی ہے۔ تمشی علی استحیاء، ان کی حیا کی اللہ رب العزت نے تعریف کی کہ وہ حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ، وقار کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی۔ تو اس سے خواتین کا اسلام میں کیا کردار ہے اس کو اجاگر کیا گیا، اور ہمیں یہ پیغام دیا گیا کہ ہم خواتین کی تعلیم و تربیت پہ توجہ دیں اور ان کو ضرور تعلیم دلوائیں۔ میں یہاں پہ تحدیث نعمت کے لیے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، ابھی الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ اور یونیورسٹی کا آغاز ہوا اور اس کے داخلے ہوئے۔ الحمدللہ بھیرا شریف میں بچیوں کی تعلیم کے اوپر یہ توجہ ہے کہ جہاں بچوں کو یونیورسٹی میں داخلہ دیا گیا وہاں بچیوں کو بھی داخلہ دیا گیا، اور بچیوں نے زیادہ تعداد میں داخلہ لیا، اور وہ ہر ایک پروگرام کے اندر زیادہ فعال طریقے سے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ اور حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے 1980s کے اندر جب الکلیۃ الغوثیہ للبنات کی بنیاد رکھی تو اس کے پیچھے بھی در حقیقت ایک ماں، ایک بہن، ایک بیٹی کے کردار کو اجاگر کرنے کے لیے اور ان کو تعلیم دینے کے لیے آپ نے ایک پورا روڈ میپ اور ایک پورا منہج جو ہے اس کو وضع فرمایا۔ تو یہاں سورہ قصص میں ان ساری چیزوں کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا، اور پھر وہ وعدہ کیسے پورا ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے گھر میں 8-10 سال تک ان کی خدمت بھی کرتے رہے، پھر شادی ہوئی، پھر 10 سال کے بعد جب واپس لوٹ رہے تھے تو رستے میں فلما اتاها نودیا من شاطئ الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ آپ واپس آ رہے تھے اور رستے میں سردی محسوس ہوئی اور کھانا پکانے کے لیے آگ کی ضرورت پڑی، دیکھا کہیں کوئی آگ نہیں ہے تو دور انہیں ایک شعلہ جلتا ہوا نظر آیا، اپنی بیوی اور بچوں سے کہا تم یہیں پہ رک جاؤ، اور خود جو ہے وہ آگے چلے گئے، اور جب اس آگ کے پاس پہنچے تو ایک درخت سے نور اور روشنی چمک رہی تھی اور آواز آ رہی تھی اے موسیٰ فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ، اے موسیٰ تجھے مبارک ہو، اپنے نالین اتار کے آ جا، یہ کوئی آگ نہیں ہے بلکہ تیرا رب اس وقت تجھ سے خطاب کر رہا ہے، تیرا رب تجھ سے گفتگو کر رہا ہے۔ اور وہاں سے آپ پہ وحی نازل ہوئی اور نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھا۔ حضرت علامہ محمد اقبال حکیم الامت نے یہاں ایک بڑا خوبصورت معنی اجاگر کیا، انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت تو عطا فرمانی تھی، روز ازل سے اس کا فیصلہ ہو چکا تھا، تو وہ تو مصر میں رہتے ہوئے بھی عطا ہو سکتی تھی، مصر سے نکالا گیا اور مدائن میں لایا گیا، اور حضرت شعیب علیہ السلام جو ہیں ان کی 10 سال تک خدمت حضرت موسیٰ سے کروائی گئی اور ایک ولی کامل اور اللہ کے ایک نبی کی صحبت میں رکھا گیا۔ اس سے صحبت کے اثرات کا پتہ چلتا ہے کہ گھر بیٹھے ہوئے انسان کو وہ برکتیں نصیب نہیں ہوتی جو اللہ کے ولیوں کے قدموں میں نصیب ہوتی ہیں، جو بزرگان دین کے بارگاہ میں نصیب ہوتی ہیں۔ جب اللہ کا ولی نظر ڈالتا ہے اور جب کوئی اللہ والوں کے قدموں میں آ کے بیٹھتا ہے تو پھر مراحل چند لمحوں میں طے ہوتے چلے جاتے ہیں اور انسان روحانیت کی اور دین کی منازل طے کرتا چلا جاتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں دم عارف نسیم صبح و دم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ کہ اگر شعیب میسر آ جائے تو پھر شبانی کہتے ہیں ریوڑ کو چرانا، شبانی کہتے ہیں کہ مختلف جانور جو ہیں ان کو چرانا، تو شبانی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کے مرتبے پہ پہنچے ہیں۔ یہ ویسے ہی نہیں پہنچے بلکہ حضرت شعیب علیہ السلام کی صحبت کی وجہ سے پہنچے۔ تو یہاں سے صحبت جو ہے اس کے فوائد کو اجاگر کیا گیا۔ یہاں پہ آخری بات جو عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے
کہ ان الذی فرض علیک القرآن، جو وعدہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے سورۃ القصص میں کیا 10 سال بعد پورا ہوا، اور آپ 10,000 کا لشکر لے کے مدینہ پاک سے مکہ آئے، مکہ فتح ہوا اور آپ کا سر جھکا ہوا ہے، عجز و انکسار سے آپ مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور مکہ میں بتوں کا خاتمہ کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے دین کا جھنڈا بلند کرتے ہیں۔ اس وعدہ کے پورا ہونے کے حوالے سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دلچسپ واقعہ ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وعدے کے پورا ہونے پہ کتنا اعتماد تھا کہ جب آپ ہجرت کے سفر میں جا رہے تھے، میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں، آپ سب احباب جانتے ہیں کہ پیچھے سے سراقہ بن مالک جو ہے وہ آ گئے اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کی کوشش کی تاکہ اسے 100 سرخ اونٹوں کا انعام قریش کے لوگوں سے مل سکے۔ وہ اس لالچ میں آیا اور انہوں نے جب پکڑنے کی کوشش کی، ہر دفعہ ان کا گھوڑا دھنس جاتا اور وہ اپنے گھوڑے سے گر جاتا، تو خود حضرت سراقہ کہتے ہیں کہ فہمت انہ ممنوع، کہ مجھے پتا چل گیا کہ یہ میں ویسے ہی گھوڑے سے نہیں گرتا بلکہ حضور کی حفاظت اللہ رب العالمین کر رہا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی برگزیدہ اور چنیدہ ہستی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے حضور سے عرض کیا یا محمد اراک ممنوعا فآتنی شیئا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی حفاظت کی جا رہی ہے اور میں تو مال کے لالچ میں آیا تھا، اب مجھے آپ کچھ عطا فرما دیں، میں چپ کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ تو حضور جب عطا کرنے پہ آتے ہیں تو شاعر کہتا ہے جب وہ اذن سوال دیتے ہیں دل کی حسرت نکال دیتے ہیں۔ جب سرکار عطا فرماتے ہیں تو کیا عطا فرماتے ہیں؟ فرمایا اعدو کا سوار الکسرا، اے سراقہ میں تم سے کسرا بادشاہ کے کنگن کا وعدہ کرتا ہوں، میں تمہیں کسرا کے ہاتھ میں جو کنگن ہیں ان کا تحفہ دیتا ہوں۔ تو اس نے بار بار پوچھا کہ من کسرا تقصد، آپ کس کسرا کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کسرا ایران کی بات کر رہا ہوں۔ تو کہنے لگا اتکتبوا لی کتابا بہذا، کیا آپ مجھے لکھ کے دے سکتے ہیں اتنا بڑا وعدہ، اتنی بڑی بات کہ آپ خود مکہ سے نکل کے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں، لوگ آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ کسرا کے کنگن عطا کریں گے جو سپر پاور ہے۔ آپ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے فرمایا اکتب لہو کتابا، کہ آپ اس کو لکھ کے دے دیں کہ ہم سراقہ کو کسرا بادشاہ کے کنگن دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ وہ تحریر انہوں نے سنبھال کے رکھ لی۔ پھر دور گزرتے رہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، فتح مکہ کے موقع پہ حضرت سراقہ مسلمان ہوئے۔ پھر اس وعدے کا انتظار کرتے کرتے بزرگ ہو گئے، داڑھی سفید ہو گئی، لاٹھی ٹیک کے چلنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، ایران فتح ہوا اور وہاں مدائن سے وہ سارے جو وہ چیزیں تھی وہ فتح ہو کے پہنچی۔ تو آپ نے کہا وہ سراقہ کے کنگن جب آپ کے ہاتھ میں آئے کہ اس جو ہے وہ کسرا کے کنگن آئے، فرمایا سراقہ کو بلایا جائے۔ بلایا گیا، آپ نے فرمایا وہ کتاب مجھے دکھاؤ جو حضور نے لکھ کے دی تھی۔ وہ رکا نکال کے دکھایا، حضرت سیدنا فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ صدق صاحب ھذا المقام، حضور کے روضے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ سرکار نے جو وعدہ کیا تھا سچا وعدہ کیا تھا۔ اور پھر کہا اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے حضور کے دربار کے سامنے جاؤ اور جا کے یہ کہہ دو کہ یا رسول اللہ آپ نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا آپ کے غلام عمر نے آج آپ کا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ تو اس سورۃ القصص میں یہ بات بیان کی گئی، ثق فی وعد اللہ، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اس پہ بھروسہ کیا جائے اور اللہ رب العزت کے انبیاء کی جو تعلیم ہے اس کے اوپر پورا یقین رکھتے ہوئے زندگی گزاری جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم کی ان انوار و تجلیات کو عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے ظاہر و باطن کو قرآن کے نور سے منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔